راہ فقر میں مرشد پر یقین، یہ اس پوڈ کاسٹ کا دوسرا اور آخری حصہ ہے اور اس کو تحریر کیا ہے سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری صاحب نے۔ سید علی بن وفا فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی بات ماننے میں خیر ہی خیر ہے اور سلامتی ہے، ان کے متعلق حسن ظن غنیمت ہے، ان پر اعتراض زہر قاتل ہے، جو صوفیاء کا انکار کرتے ہیں ان کا خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء میں ہے کہ اس راہ کی لغزش کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے اعراض، حجاب، تفاصل، سلب مزید، سلب قدیم، تسلی اور عداوت۔ ان قسموں کی تمثیل اور تفصیل میں فرمایا کہ جیسے 2 دوست اور عاشق اور معشوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبے ہوئے، اس دوران اگر عاشق سے کوئی حرکت یا کوئی بات یا کوئی ایسا فعل ہو جاتا ہے جو اس کے دوست کو پسند نہیں ہوتا تو وہ دوست اس سے اعراض کر لیتا ہے، یعنی کہ منہ موڑ لیتا ہے۔ بس عاشق پر واجب ہے کہ اسی وقت استغفار میں مشغول ہو جائے اور معذرت چاہے، اور یقیناً اس کا دوست اس سے راضی ہو جائے گا۔ تھوڑی سی بے توجہی جو ہوئی تھی جاتی رہے گی، اور اگر وہ محبت کرنے والا اس خطا پر اصرار کرے گا اور عذر پیش نہیں کرے گا تو اعراض حجاب تک پہنچ جائے گا۔ معشوق ایک حجاب یعنی کہ ایک پردہ درمیان میں لے آئے گا۔ جیسے ہی خواجہ حجاب کی تمثیل میں اس بات پر پہنچے، ہاتھ اونچا کیا اور آستین چہرے مبارک کے سامنے کر لی اور فرمایا کہ مثلاً اسی طرح کا حجاب محب اور محبوب کے درمیان ہو جائے گا۔ بس محب پر واجب ہوگا کہ معذرت کی کوشش میں رہے اور توبہ کرے، اور اگر معاملے میں سستی کرے گا تو وہ حجاب تفاصل میں بدل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ دوست اس سے جدا اختیار کر لے گا۔ بس شروع میں اعراض سے زیادہ نہیں تھا، چونکہ معافی نہیں چاہی تو حجاب بن گیا، اور جب اس ناپسندیدگی پر اڑا رہا تو تفاصل ہو گیا، یعنی کہ دوری ہو گئی۔ اگر اس کے بعد بھی وہ دوست معافی نہیں مانگے گا تو سلب مزید واقع ہوگا، یعنی اس کے اوراد اور اطاعت و عبادت کے ذوق میں جو افزودگی تھی وہ واپس لے لی جائے گی۔ بس اگر اس پر بھی عذر نہیں کرے اور ہٹ درمی پر جمع رہے تو سلب قدیم ہوگا کہ وہ طاعت اور وہ راحت جو مزید سے پہلے میسر تھی وہ بھی چھین لی جائے گی۔ بس اگر یہاں بھی توبہ میں کسر رہ گئی اور اس کے بعد تسلی ہوگی، تسلی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر یہاں پر بھی وہ اڑا رہا تو اس کے بعد تسلی ہو جائے گی۔ اب تسلی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کے دوست کا دل اس کی جدائی پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ بس اگر پھر بھی توبہ میں سستی ہو تو عداوت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو محبت تھی پہلے وہ اب کس میں بدل گئی؟ وہ اب عداوت میں بدل جاتی ہے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ادنا درجے کے صوفی کے ساتھ بھی ایسا رویہ روا رکھنا چاہیے کہ ان کا منکر ان کو اہل تکذیب کی طرح گمان کرے، نہ ان کی تصدیق کرے اور نہ ہی ان کی تکذیب کرے۔ شیخ کامل کی پیروی لازمی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دری یعنی ہر در پر جانے والا اور ہر سری یعنی ہر کسی کے آگے سر جھکانے والا نہیں بنو، بلکہ ایک در پکڑو اور مضبوطی سے اسے پکڑے رکھو۔ یہ حقیقت ہے کہ جن کا یقین مضبوط اور کامل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ڈولتا، جبکہ کمزور یقین والے دل ڈول جاتے ہیں۔ فوائد الفوائد میں ہے کہ حاضرین میں سے کسی نے یہ بات بیان کی کہ ایک شخص تھا بڑی صلاحیت والا اور درویشوں کی خدمت کا بڑا مشتاق تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ بھائی تم خواجہ کی مرید کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک دفعہ بیعت کی نیت سے وہاں پہ گیا تھا، وہاں میں نے نفیس کپڑے بچھے ہوئے دیکھے اور شمعیں جلتی ہوئی دیکھی، میرا اعتقاد ڈاواڈول ہو گیا اور میں واپس چلا آیا۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو حاضرین کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہاں جامع ہائے خواب اور شمعیں کب تھی؟ اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ چونکہ بیعت کی دولت اس کی قسمت میں نہیں تھی تو اس کو ایسا ہی دکھایا گیا۔ اس دوران بندے نے عرض کی کہ جامع ہائے خواب اور شمعیں اگر ہوں تو بھی اعتقاد کیوں خراب کیا جائے؟ زبان مبارک سے فرمایا کہ بعض کا اعتقاد ذرا سی چیز سے بھی بدل جاتا ہے اور بعض کا اعتقاد اتنا مضبوط ہوتا ہے اور وہ لوگ ارادت میں پوری طرح پختہ اور پکے ہوتے ہیں کہ اگر طالب یہ دلیل بنا لے
تک وہ یقین کو کبھی نہیں ڈولنے دے گا تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے اور وہ اس راہ پر چلتا رہتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز صبح کے وقت کوئی دیوانہ ایک دروازے پر کھڑا تھا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو خلقت باہر آئی، ہر شخص کسی جانب روانہ ہو گیا، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی کسی طرف چلا گیا۔ دیوانے نے جب یہ دیکھا تو بولا کہ یہ لوگ پراگندہ اور الگ الگ اور مخالف ہو جاتے ہیں، جب ہی تو کسی ٹھکانے پر نہیں پہنچتے، اگر سب ایک راہ جائیں تو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ مرشد نے جب کسی طالب کو نوازنا ہوتا ہے تو وہ اس کو آزماتا ضرور ہے۔ جیسے دنیا میں قاعدہ ہے کہ جب کسی طالب علم کو اگلی کلاس میں بھیجنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے اس نے، تو اسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے اور پاس کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگر اگلی کلاس میں جانے دیا جاتا ہے، مرشد بھی اسی طرح آزماتا ہے کہ طالب کا مجھ پر یقین کتنا ہے۔ ایک شخص حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ ایک شرط پر تیری ارادت کو قبول کرتا ہوں، میں جو کہوں گا تو وہی کرے گا۔ مرید بولا جی حضور آپ فرمائیے۔ تو حضرت شبلی نے پوچھا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا میں اس طرح کلمہ پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت شبلی نے فرمایا کہ اس طرح کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید نے فوراً اسی طرح پڑھ دیا۔ اس کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شبلی حضرت کے ادنا چاکروں میں سے ایک ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شبلی حضرت یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا سے ادنا چاکروں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول تو وہی ہیں، میں تو صرف تیرے اعتقاد کا امتحان کر رہا تھا۔ اگر ایک طالب کا یقین پختہ ہو تو بھی وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے، اور اگر ناقص ہو تو بھی وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے، کیونکہ مرشد کسوٹی ہوتا ہے جو صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں مرید کی مثال ایک گٹھلی کی طرح ہوتی ہے جس میں درخت چھپا ہوتا ہے، جو اس جگہ طریقت میں صدق اور کذب یعنی کہ سچ اور جھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو اس کی سچائی پھل آور ہوتی ہے اور اس قدر پھل دیتی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے زیادہ معزز ہو جاتا ہے اور وہ اس پھل سے نفع اندوز ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس کے تمام شہر اور ملک میں پھیل جاتا ہے اور وہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ یوں اس کی سچائی اور صالحیت خاص و عام پر ظاہر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ دینی نیکوکاری کو ان سے چھپانا چاہے تو بھی وہ چھپا نہیں سکتا۔ اور اگر طریقت کی محبت میں مرید جھوٹا ہو تو اس کے جھوٹ کے درخت کی شاخیں پھیل جاتی ہیں اور اس کی منافقت عام ہو جاتی ہے، اور وہ اس سلسلے میں اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ پورے شہر بلکہ ملک میں اس کی تشہیر ہوتی ہے، اور وہ ان کے سامنے اس کی منافقت اور ریاکاری ظاہر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سچے آدمی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہے تو بھی وہ اس پر قادر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے گھٹیا کام اس کو جھٹلاتے ہیں اور طریقت اسے ذلیل و رسوا کرتی اور چھوڑ دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کے سزا کے طور پر وہ عام لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسے سچائی کی خوشبو عطا کر کے واپس لے لیتا ہے اور اس کے بارے میں تمام لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا نام فقراء کی فہرست سے نکال دیا گیا اور اس میں ان لوگوں کی خوشبو میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شملہ لٹکاتا ہے، بالوں کو بڑھاتا ہے، ادنا لباس پہنتا ہے اور فقراء کا ٹاٹ والا لباس زیب تن کرتا ہے، لیکن لوگ اسے ادب سے نہیں دیکھتے اور اسے فقر کا سلب کسی شخص پر پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اے بھائیو، اللہ والوں کے راستے کی طلب میں اپنے معاملے کو صدق پر یعنی سچائی پر استوار کرو، ورنہ طریقت تجھے چھوڑ دے گی، اگرچہ وقت زیادہ گزر چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی تجھے ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ جب تم نے یہ بات جان لی کہ میں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں کہ مرید کو شیخ کی محبت میں سچا ہونا چاہیے، کیونکہ راہ سلوک میں پوشیدگی کے وقت وہی اس کا رہنما ہوتا ہے، جس طرح تاریک راتوں میں حاجیوں کے لیے کوئی رہنما ہوتا ہے۔ محبت کو اطاعت لازم ہے، جبکہ
عدم محبت کو مخالفت لازم ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے دلیل کی مخالفت کرے وہ بھٹک جاتا ہے اور اس شخص کا سفر ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ شیخ کی محبت میں سچائی کا معیار یہ ہے کہ کوئی پھیرنے والی چیز اسے شیخ سے کبھی نہ پھیرے، نہ تلواریں اور نہ ہی بناوٹی محبت۔ جب طالب مرشد کے خلاف وساوس کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے تو پھر وہ مرشد سے کسی قسم کا فیض حاصل نہیں کر پاتا۔ حضرت سہل عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک شخص ولایت میں معروف تھا اور وہ روٹیاں پکاتا تھا۔ میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص اس کے پاس گیا تو وہ آگ کے شعلوں سے ڈرنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ اس نے دل میں کہا کہ اگر یہ ولی ہوتا تو اسے آگ کے شعلے نقصان نہیں دیتے۔ اس شیخ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تو نے مجھے حقیر جانا، بس تو میرے کلام سے نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص کسی فقیر کو حقیر جانتا ہے وہ اس کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ ان کے پاس عزت و احترام کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ گیا تو ان کی ملاقات سے فیض حاصل کیا اور دل سے توبہ کی کہ وہ مرتے دم تک کسی فقیر کی کسی بھی حالت پر کبھی اعتراض نہیں کرے گا۔ پس معلوم ہوا کہ جو مرید بزرگوں کی صحبت احترام کے بغیر اختیار کرتا ہے وہ ان کے فیوز اور ان کی نظر کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس پر ان کے آثار سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، اگرچہ وہ اس کے لیے تکلف کرے، بلکہ ان کے افعال اس کے دعوے کو جھٹلاتے ہیں۔ بعض مریدین جنہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ یہ الزام بھی مرشد پر لگاتے ہیں، معاذ اللہ کہ وہ ناقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 27 ہے۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ محمد شناوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا تو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہا۔ محمد شناوی سے کسی نے رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا ہے، اس میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب بھی میں اپنے شیخ کے ہاں حاضر ہوا تو میری عقل کا ترازو ٹوٹا ہوا تھا اور میں اپنے نفس کو ان کے جوتوں کے نیچے خیال کرتا ہوں اور میں ان کے پاس سے مدد اور فائدے کے ساتھ نکلتا ہوں۔ جو شخص مرشد کی کسی بھی بات کو ہلکا سا برا جانتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی برا جانتا ہے۔ انسان تب ہی اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو دل سے قبول کر سکتا ہے تو جب وہ پہلے مرشد کی ہر بات کو دل سے قبول کر لے اور اس پر استقامت اختیار کر لے۔ شیخ حضرت سیدی المرصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مرید جسے اس کا شیخ دنیا کی کسی بات سے منع کرے اور وہ اس سے دل میں میل لائے تو اسی طرح بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھی ناراض ہوتا ہے اور جب وہ اسے کسی چیز سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن ظن کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔